रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी औलाद को देख कर उठ के खड़ा ना होगा, अल्लाह उसे लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। अल्लाह अकबर। यानी हुजूर के खानदान के फर्द को देखकर अगर खड़ा नहीं हुआ इंसान पे लाउज़्र शरई, घमंड की बुनियाद पर, अल्लाह अकबर, या सुस्ती की बुनियाद पर, या गफलत की बुनियाद पर, यानी ताज़ीम के लिए खड़ा ना हो, तो आका फरमाते हैं लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर दिए जाओगे। पता चला उम्मत को लाइलाज बीमारी का इलाज मदीने की सरकार से मिल गया। लाइलाज बीमारी से बचते जाओगे। खानदान नबुव्वत के लिए एहतराम से खड़े होना सीख लो, अल्लाह तुम्हें हर लाइलाज बीमारी से महफूज फरमावे। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान की तैयारी हम कैसे करें, आइए इस बयान में हम लोग सुनते हैं। ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब का। इस बयान को आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुने। तो 12 महीनों का भी कोई सैयद है, और वो जो सैयदुश शुहूर है उसी को माह रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। अब आप मुझे बताएं, मुसलमानों बताओ, इंसानों के सैयद का एहतराम तो कर रहे हो, नबियों के सैयद के एहतराम भी करने की बात करते हो। अल्लाह अकबर। वलियों के सैयद के लिए कहते हो तुझसे दर और दर से सच, सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो फिर क्या तकलीफ है आपको सैयदुश शुहूर से कि आप सारे सैयदों का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन जो महीनों का सैयद है आप उसकी ताजीम की बात नहीं करते, आप उसके एहतराम की बात नहीं करते। कहा नहीं मौलाना, हम तो उसकी भी इज्जत करते हैं। तो देखो, जो इंसानों में सैयद हैं उनकी ताजीम क्या, अगर वो आए तो खड़े हो जाना पड़ेगा, यही है ना उनकी ताजीम। अब जरा बात सुनना, असल में बात ये है कि मैं आपके सामने उस लहजे में बात करना चाहता हूं जो आप समझ सकते हैं, और शायद आसान ही कर रहा हूं। तवज्जो फरमाए, इंसानों में सैयद आए तो आपको खड़े होना है, बल्कि हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के खलीफा हैं हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी। आप अपनी किताब तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान कोई भी आ जाए, तुम्हारी मर्जी पे छोड़ता हूं, खड़े रहो या बैठे रहो, लेकिन फरमाया जब मेरे खानदान के लोग आया करें तो उनके लिए उठ करके खड़े हो जाया करो। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान जो आला हजरत के वालिद है, तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी औलाद को देखकर उठ के खड़ा ना होगा, अल्लाह उसे लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। अल्लाह अकबर। यानी हुजूर के खानदान के फर्द को देखकर अगर खड़ा नहीं हुआ इंसान पे लाउज़्र शरई, घमंड की बुनियाद पर, अल्लाह अकबर, या सुस्ती की बुनियाद पर, या गफलत की बुनियाद पर, यानी ताज़ीम के लिए खड़ा ना हो, तो आका फरमाते हैं लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर दिए जाओगे। पता चला उम्मत को लाइलाज बीमारी का इलाज मदीने की सरकार से मिल गया। लाइलाज बीमारी से बचते जाओगे। खानदान नबुव्वत के लिए एहतराम से खड़े होना सीख लो, अल्लाह तुम्हें हर लाइलाज बीमारी से महफूज फरमावे। लेकिन बात यह है कि हुजूर के खानदान के जो लोग हैं सैयद हैं, उनकी ताजीम खड़े होने में, फिर आप हाथ भी चूमते हैं, नजर भी पेश करते हैं। तो लेकिन जो शहरों का सरदार, जो महीनों का सरदार है, सैयदुश शुहूर है, उसका एहतराम कैसे हो? उसके लिए खड़े होंगे तो वो दिखता ही नहीं, उसके लिए कैसे खड़े होंगे? उसका कोई हाथ है जो हाथ चूमे? उसको जो नजराना देना है? तो हर एक की ताजीम जुदा जुदा है। जो इंसानों में सैयद है, खड़े होंगे, हाथ चूमेंगे, नजर देंगे, ये करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, ये ताजीम है ना? सही है। लेकिन सैयदुश शुहूर आ रहा है तो उसके हाथ ही नहीं के हाथ चूमे, उसकी ताजीम क्या है, उसका एहतराम क्या है? तो उसका एहतराम ये है कि उसका ख्याल करते हुए आदमी गुनाह तर्क कर दे, ये उसका एहतराम है। अगर सैयद का एहतराम ना करो तो लाइलाज बीमारी है। इमामुल मुतकल्लिमीन हदीस लिख रहे हैं उधर। और अगर सैयदुश शुहूर का एहतराम ना करो तो सीधा ईमान ही खतरे में है। लोग ये सुन करके नारे लगाते हैं कि रमजान शरीफ में एक नेकी का 70 मिलता है। मैंने कहा मुबारक हो, लेकिन दूसरा रुख भी तो देखो। रमजान शरीफ कुछ लोगों को जन्नती बनाने आ रहा है तो कुछ को जहन्नमी बनाने भी आ रहा है। जैसे कुरान की शान है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। हर चीज के दो रुख होते हैं सिक्के के। माँ बाप जन्नत भी है, माँ बाप जहन्नम भी है।
تو جنت ہے، ناراض کرو تو جہنم ہے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف میں جہاں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، 70 گنا، 70 درجہ ثواب زیادہ، وہیں رمضان شریف میں ایک گناہ کرو گے تو 70 گناہ لکھے جائیں گے۔ یہ طرف رخ نہیں۔ اور دنوں کے اندر اگر کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں دیکھا تو 70 بار مجرم ہے۔ موبائل کے اندر گیم کھیلا اور دنوں میں ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں کھیلا 70 بار مجرم ہے۔ کسی کو ایک بار گالی دی اور دنوں میں ایک بار کا مجرم ہے، رمضان شریف میں گالی دی 70 بار کا مجرم ہے۔ معاذ اللہ، العیاذ باللہ، رمضان شریف کے علاوہ ایک مرتبہ داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکوائی، ایک بار کا مجرم ہے۔ رمضان شریف میں داڑھی منڈا کر کے پھینکوائی، 70 بار کا مجرم ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ عذاب کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر طاقت ہے، کسی کے اندر قوت ہے، کسی کے اندر ہمت ہے۔ سید الشہور آ رہا ہے، سید الشہور آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے، وہ تو جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن کوئی اس کی قدر نہ کرے، کوئی اس کا احترام نہ کرے، کوئی اس کی تعظیم نہ کرے، اسی طریقے سے بغیر روزے کے پھرتا رہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں میری قوم کے جوان ہیں اور اس کے بعد انٹرنیٹ پر جو ہے اللہ اکبر ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اجمیر معلیٰ میں ماحول کیا ہے، لیکن اکثر دیکھا جا رہا ہے نوجوانوں کی تعداد روزے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا بھوک ہم برداشت کر سکتے ہیں، بھوک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیاس بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں، پیاس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ لوگ 14 گھنٹے بھوکے رہنے کی بات کرتے ہیں، ہم 16 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، 18 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، پانی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا حضرت، ذرا ہمیں حقے کی عادت ہے، اس لیے ہم حقے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں سگریٹ کی عادت ہے، ہم سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں گٹکے کی عادت ہے، ہم گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مولانا صرف کھانا پینا چھوڑنا ہوتا تو ہم کب کا روزہ رکھ لیتے، لیکن گٹکے کے بغیر گزارا نہیں، سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں، حقے کے بغیر گزارا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون جوان یہ جواب دے رہا ہے جو مسلمانوں کے جلسے میں نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ یہ نعرہ لگانے والا کہہ رہا ہے گٹکا برداشت نہیں ہوتا چھوڑنا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ نبی کی محبت میں جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو قوم نبی رحمت کی محبت میں چند گھنٹوں کے لیے گٹکا نہ چھوڑ سکے، چند گھنٹوں کے لیے تمباکو اور سگریٹ نہ چھوڑ سکے، چند گھنٹوں کے لیے حقہ نہ چھوڑ سکے، وہ قوم نبی کی محبت میں جان قربان کرے گی، وہ قوم نبی کی محبت میں جان دے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے عشق رسول کی باتیں تو کی ہے، ہم نے محبت رسول کی باتیں تو کی ہے۔ چھپ چھپ کر کھانے والوں، گھروں کے اندر بیٹھ بیٹھ کر چھپ چھپ کر کھانے والوں، تم سب سے چھپ سکتے ہو کیا رب سے بھی چھپ سکتے ہو؟ نہیں نہیں، روزہ نہ رکھنے والوں سن لو، اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جبڑوں کو آنکھ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے تھے یا روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ چند گھنٹے بھوکے رہنا ہے، اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں روزہ رکھنے سے ہوگا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، یعنی روزے کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، روزے کی وجہ سے صحت ملتی ہے، روزے کی وجہ سے شفا ملتی ہے، اور شفا تو اپنی جگہ، صحت تو اپنی جگہ۔ اللہ اکبر۔ حج کرو تو نیکی ملے، صدقہ دو تو نیکی ملے، زکات دو تو نیکی ملے، نماز پڑھو تو نیکی ملے، عمرہ کرو تو نیکی ملے، لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جو عبادت کرو گے تو نیکی ملے گی، روزہ رکھو گے تو نیکی دینے والا ملے گا، خدا قہار و جبار ملے گا، رحمان و
اور رحیم ملے گا، یعنی خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام سچے نبی فرماتے ہیں جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، اے میری قوم کے جوانوں، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، ہمیں کوئی جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں کوئی مغفرت کی بشارت سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو 70 سبحان اللہ، ایک بار درود شریف پڑھو گے تو 70 درود، نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھو گے تو 70 فرائض کا ثواب۔ سبحان اللہ، کیا موسم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، یعنی جیسے چاند طلوع ہوتا ہے تو میسرا نامی ہوا جنت سے چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور صاحب الترغیب والترہیب لکھتے ہیں، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، وہ میسرا نامی ہوا چلتی ہے اس جنت کے درختوں سے اور پتوں سے، تو اتنی خوبصورت آواز نکلتی ہے کہ جنت کی حوریں کہتی ہے، اے حضرت رضوان، یہ جنت کے داروغہ ہیں، کہتے ہیں اے حضرت رضوان، وہ کہتے ہیں لبیک، کہا کہ یہ اتنی خوبصورت آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا تمہیں نہیں معلوم، دنیا میں رمضان المبارک آ گیا، یہ اسی کی شہنائی بج رہی ہے، رمضان المبارک آ گیا، یہ اسی کی شہنائی بج رہی ہے۔ مسلمان اب روزہ رکھیں گے، ایمان والے روزہ رکھیں گے، قربان، تو وہ جنت کی حوریں کہتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں انہی کے نکاح میں دینا، اللہ ہمیں انہی کے نکاح میں دینا۔ آقا فرماتے ہیں جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔